السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کے ساتھ نتاشا سیٹھی، فقر وکالت اکیڈمی اور فقر وکالت ایسوسی ایشن سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ کچھ ٹائم سے کافی ساری ایسی چیزیں ہمارے جو آن لائن کنسلٹنٹ ہوتے ہیں، جو ہمارے پاس کنسلٹنسی کے لیے آتے ہیں، کلائنٹس ہوتے ہیں یا ڈفرینٹ ایسے لوگ جن کو کسی ایک مسئلے پر کوئی جواب نہیں مل رہا ہوتا، تو وہ لوگ ہم سے کنیکٹ کرتے ہیں اور بہت سارے کوشچنس پوچھتے ہیں ریلیٹڈ ٹو میرج، ریلیٹڈ ٹو ڈائیورس، ریلیٹڈ ٹو خلا اور ریزولوشن آف میرج کے ڈفرینٹ پروسیس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اور اسی سے ریلیٹڈ میں نے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن جیلم کے بار ووکیشنل ٹریننگ پروگرام میں یہی لیکچر کنڈکٹ کیا تھا تاکہ جو آنے والے بچے ہیں یا جو اپرینٹس ہیں وہ اس چیز کو سمجھ لیں کہ ڈیزولوشن آف میرج صرف ڈیورس یا خلا نہیں ہے، یہ ایک پراپر پروسیس ہے جس میں ڈفرینٹ ٹائپس کی خلا یا ڈیورسز موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اسٹارٹنگ میں کیونکہ ہم ڈیزولوشن آف میرج کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ڈیزولوشن آف میرج کے لیے میرج کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارا جو اسلامک لا ہے اور پاکستانی لا ہے، ٹھیک ہے۔ اسلامک لا کے مطابق جو آپ کا اورل نکاح ہے اس کو رجسٹر کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب نکاح ہو گیا تو آپ رجسٹر نہیں کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن کیونکہ ہم جس اسٹیٹ میں رہتے ہیں، ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں یا جس سٹی میں رہتے ہیں، ایز سٹیزن ہمیں ڈفرینٹ طرح کے حق چاہیے ہوتے ہیں، ہمارے رائٹس ہوتے ہیں، ڈیوٹیز ہوتے ہیں جن کو ہم نے پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو قانونی طریقے سے حاصل کرنے کے لیے یا ان کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس جب تک ریٹن کوئی ثبوت نہیں ہوتا تو کوئی بھی انسان جو ہے وہ آپ کے ڈیوٹی اور رائٹس پورے نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ بہت سی خواتین ایسی آتی ہیں ہمارے پاس جو یہ کہتی ہے کہ جی ہمارا تو نکاح رجسٹرڈ ہی نہیں ہے اور ہماری شادی ہوئی تھی لیکن اس کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انہوں نے چھپ کے شادی کی ہوتی ہے یا بہکاوے میں آ کر شادی کی ہوتی ہے، یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کے پاس ایسے ہوتا ہے کہ ڈاکیومنٹس گم جاتے ہیں، آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا، تو ان کے لیے ہماری سروسز ہوتی ہیں جو ہم پرووائڈ کرتے ہیں، اور اکثر ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ کم سے کم اپنا شناختی کارڈ ضرور ساتھ رکھا کریں، ٹھیک ہے۔ بات کرتے ہیں ڈیزولوشن آف میرج پہ، تو ڈیزولوشن آف میرج کے بارے میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے آپ کا نکاح نامہ۔ جب آپ نے نکاح نامہ ٹھیک سے فل کیا ہوگا تو ڈیفینیٹلی آپ کے ڈیوٹیز اور رائٹس آپ کے پاس کلیئر ہوں گے۔ اگر آپ نے نکاح نامہ صحیح سے پڑھا نہیں ہوگا تو نہ اپنے رائٹس کے بارے میں آپ اویئر ہوں گے، نہ ہی آپ اپنے پارٹنر کے رائٹس کے بارے میں اویئر ہوں گے۔ ہم جن گھروں میں رہتے ہیں یا جن گھروں میں ہماری پرورش ہو رہی ہے یا جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ وہاں جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں یا سینئر سٹیزنز ہوتے ہیں، لائک پیرنٹس، گرینڈ پیرنٹس اور چاچا تایا، اس طرح کے ہماری جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں، جب خوشی کی بات ہوتی ہے ڈیفینیٹلی ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ شادی ہو رہی ہے تو ایک لمبے عرصے تک چلے گی یا پوری لائف چلے گی، کیونکہ ہمارا کانسیپٹ ہی یہی ہے کہ شادی ہم نے نبھانی ہے چاہے جو مرضی ہو جائے۔ لیکن اس میں ایشو کیا آ جاتا ہے کہ جب دو لوگوں کی آپس میں نہیں بن رہی ہوتی تو صرف ان دو لوگوں کے درمیان رشتہ نہیں ٹوٹتا، ایک دو خاندانوں کے درمیان رشتہ ٹوٹتا ہے۔ ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں وہاں پر شادی دو لوگوں کا نہیں بلکہ دو خاندانوں کا رشتہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی چیز میں یہ کہوں گی کہ جب آپ شادی کریں تو اپنا نکاح نامہ ضرور پڑھیں۔ ہمارے گھر میں جو بزرگ ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ جی بچے ہیں ان کا نکاح نامے سے کیا تعلق ہے،
اگر وہ بچے ہیں تو پھر آپ ان کی شادی کیوں کروا رہے ہیں؟ کلیئر؟ اگر وہ بچے ہیں، وہ نکاح نامے کو نہیں سمجھ سکتے تو شادی تو پوری زندگی کا پروسیس ہے، وہ اس کو کیسے سمجھیں گے؟ شادی صرف ایک بند دروازے کے پیچھے میاں بیوی کا رشتہ نہیں ہے، بچے پیدا کرنا رشتہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز جو آ جاتی ہے، جو ہمارے بڑوں کی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جی ان کو نکاح نامہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، بچی کو سمجھ آ جائے گی، بچے کو سمجھ آ جائے گی، ہم بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم رشتہ سنبھال لیں گے۔ جب بات آتی ہے رشتہ سنبھالنے کی اور رشتہ کرنے کی، تو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے پاس کلیئر موجود نہیں ہوتی، لیکن ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی فیملی کے بارے میں ہم لوگ جان سکیں۔ کچھ چیزیں ہمارے پاس ایسی آتی ہیں جو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے بارے میں آپس میں بات چیت بھی کرتے ہیں، اور اگر معاملہ سیٹ ہو جاتا ہے تو شادی کر دی جاتی ہے، اگر معاملہ سیٹ نہیں ہوتا تو اس رشتے کو انکار کر دیا جاتا ہے۔ اب جہاں پر شادی ہو جاتی ہے وہاں پر ڈفرینسز آف اوپینین بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کیونکہ اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، ساس سسر نند دیور جیٹھ بھابھی، یہ بہت سارے رشتے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے اندر کیڑے نکالتے ہیں۔ اب ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے کہ جی ایک لڑکی آ گئی ہے اور اس نے پورا گھر سنبھالنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب پورا گھر سنبھالنے کے لیے سسر کی خدمت الگ کرنی ہے، ساس کی خدمت الگ کرنی ہے، نند کی دیور کی، سب کو دیکھنا ہے۔ لیکن اگر وہ کچھ کہہ دے تو اسی بات پہ بکھیڑا بھی بنانا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں وہ ریزولوشن آف میرج کی طرف جاتی ہے۔ ریزولوشن آف میرج کی طرف جانے کے بعد ہمارے پاس ایک نہیں بہت سے راستے ہوتے ہیں شادی کو توڑنے کے، جس میں آپ سے شیئر کروں تو سب سے پہلا آپ کے پاس ہے بائی ڈیتھ۔ بائی ڈیتھ، پیوبرٹی، اپوسٹسی اور ڈیورس، یہ چار مین کیٹیگریز ہیں ریزولوشن آف میرج کی، ٹھیک ہے؟ ان چار کیٹیگریز میں آپ کے پاس ایک ہی پروسیس ہوتا ہے، یونین کونسل میں اطلاع دینا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ چاروں پروسیس کا آگے یونین کونسل کا پروسیس بدل جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے بائی ڈیتھ، پیوبرٹی، اپوسٹسی، ڈیورس، اور آگے ہمارے پاس جو آ جاتا ہے ڈیورس کے بھی آگے چار ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے بائی ڈیتھ کو۔ تو ایک پارٹنر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، چاہے وہ نیچرل ہو یا کوئی ایکسیڈنٹل ہو، ٹھیک ہو گیا؟ اور کچھ چیزیں آج کل جو دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ خاوند جو ہے وہ بیوی کو قتل کر دیتا ہے، بیوی جو ہے وہ خاوند کو قتل کر دیتی ہے، اور کچھ تو اس طرح کی بھی نیوز ہیں جس میں دونوں مل کے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، دریا میں چھلانگ لگا دیتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں۔ بائی ڈیتھ جن کی میرج ختم ہو جاتی ہے، ایک پارٹنر رہ جاتا ہے، دوسرا اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے یہ سمپل ہوتا ہے کہ وہ یونین کونسل میں جا کر ڈیتھ سرٹیفکیٹ جمع کرواتے ہیں، اور جو آگے وراثت کا کانسیپٹ ہوتا ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے بائی ڈیتھ میں آپ کو کورٹ کا رخ نہیں کرنا پڑتا یا کورٹ کیس نہیں کرنا پڑتا، ان سچویشن کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی ملکیت ہو اپنے ہسبینڈ کی یا اپنی وائف کی جو بینکس میں پڑی ہو، ٹھیک ہے؟ بینک کے لاکر میں موجود ہے، بینک کے اکاؤنٹ میں موجود ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کو کورٹ کیس کرنا پڑتا ہے۔ ادروائز آپ کو کورٹ کیس کی ضرورت نہیں ہوتی، سمپل آپ یونین کونسل میں جا کر ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں، اور آگے سے آپ کا سارا پروسیس جو ہے اس حساب سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ پیوبرٹی، پیوبرٹی کیا ہوتا ہے؟ پیوبرٹی ہوتا ہے بالغ ہونا۔ جب ایک بچہ ایک بچی بالغ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے لیے یا
کسی اور کے لیے فیلنگس کو یا ایموشنز کو جج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب اگر ایک لڑکا 18 سال کا ہو رہا ہے، 14 سال کا ہو رہا ہے، 15 سال کا ہو رہا ہے اور اس کی آلریڈی فیملی میں کسی سے منگنی کر دی گئی ہے، رشتہ پکا کر دیا گیا ہے، وہ اکثر ان جگہوں پر ایسا ہوتا ہے جہاں پر چائلڈ میرجز کا کانسیپٹ موجود ہو. یا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ساتھ ہی ماں باپ کہہ دیتے ہیں کہ جی آج سے تمہارا بیٹا ہمارا اور ہماری بیٹی تمہاری. ٹھیک ہے، تو پیوبرٹی میں جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے کچھ فیل نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اپنے ایموشنز کو فیل کرتے ہیں، تو وہ اس انسان سے شادی نہیں کرنا چاہتے جس انسان سے بچپن میں ان کی شادی طے کی جاتی ہے. پیوبرٹی میں جب وہ 18 سال کے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تب وہ اپنے حق کو یوز کرتے ہیں کہ جو رشتہ آپ نے ہمارے لیے بچپن میں طے کیا تھا ہم اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتے. خاص طور پہ یہ تب ہوتا ہے جب لڑکی کو کوئی اور پسند آ جائے یا اس کے لیے کوئی اور آپشن موجود ہو، تو تب اس میں خلا کے لیے اپلائی کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا، یا اس کو چیلنج کر دیا جاتا ہے کہ جو ماں باپ نے رشتہ کیا تھا. نیکسٹ ہے ہمارے پاس اپوسٹیسی. اپوسٹیسی کا مطلب ہوتا ہے ایک مذہب سے نکل کر دوسرے مذہب میں جانا یا لادین ہو جانا. ٹھیک ہے، مطلب آپ دو پارٹنر میاں بیوی وہ ایک ہی ریلیجن میں تھے، کچھ ٹائم بعد دونوں میں سے کوئی ایک ایسا ہو جو اس ریلیجن سے نکل کر کسی دوسرے ریلیجن میں چلا جائے یا اس ریلیجن کو چھوڑ دے، تو تب یہ آٹومیٹیکلی میرج ڈیزالو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا، اس کے لیے جہاں پر آپ جس اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں ڈیفینیٹلی وہاں پر آپ نے اپنے یونین کونسل میں یا جو بھی آپ کا اس وقت ڈپارٹمنٹ موجود ہوگا، آپ نے اس کو جا کر انفارم کرنا ہے کہ میرا ایسے نکاح ختم ہو گیا ہے، میری میرج ڈیزالو ہو گئی ہے، میں اس انسان کے ساتھ رابطے میں نہیں ہوں یا رشتے میں نہیں ہوں، اس لیے مجھے دوبارہ سے سنگل ڈیورسی یا جس طرح سے بھی آپ اپنا ایک نام لگانا چاہتے ہیں ضرور اس کے ساتھ آپ ضرور کنسلٹ کریں. ٹھیک ہے، ڈیورس میں کیا ہوگا؟ ڈیورس میں آپ کے پاس ہوگا 4 ٹائپس کا ڈیورس. سب سے پہلا ہے بائی جوڈیشل ڈگری. جوڈیشل ڈگری کیا ہوتی ہے؟ ہمارے پاس کچھ ایسے کیسز جس میں آپ کے لیے کورٹ کی کاروائی ضروری ہے. ٹھیک ہے، جب کورٹ کی کاروائی ضروری ہو جائے تو اس کے لیے آپ کو کیس کرنا پڑتا ہے، اور اگر آپ کیس نہیں کرتے تو آپ کے جو رائٹس ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں، بے شک آپ وربلی یا فزیکلی ایک دوسرے سے سیپریٹ ہو گئے. ٹھیک ہو گیا، اب فرسٹ کن وجوہات پر ہوتی ہے؟ سب سے پہلے جو عام نارمل وجہ لکھی جاتی ہے وہ ہوتا ہے نان نفقہ پورا نہ کرنا، شوہر کا لاپتہ ہونا، شوہر کا بیمار یا ازدواجی تعلقات بنانا بالکل ہی مشکل ہونا. ٹھیک ہے، ظلم یا بدسلوکی ہونا. اب یہ 4 ایسے آپشنز ہیں جو کمپلیٹ پروسیجر کے تحت فالو کیے جاتے ہیں. اگر آپ اس میں سے کوئی بھی ایک ایسا ایلیگیشن اپنے ہسبینڈ پر لگاتے ہیں تو آپ کو پوری کی پوری ڈیٹیلز دینی پڑتی. نان نفقہ، ظلم، بدسلوکی، یہ وہ 2 چیزیں ہیں جو آپ کو ہر خلا کے کیس میں یا ہر اس کیس میں ملیں گی جو وائف کی طرف سے دائر کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، باقی جو 2 چیزیں ہیں شوہر کا لاپتہ ہونا، بیماری یا نااہلی، ان دونوں میں آپ کو پورے ثبوت دینے پڑتے ہیں. بیماری یا ازدواجی تعلقات کو پورا نہ کرنے کے لیے آپ کو میڈیکل ضرور کروانا پڑتا ہے. ٹھیک ہو گیا، فرسٹ کے بعد ہے ہمارے پاس لیان.
لیان میں کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی یہ عربک ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے زنا کا جھوٹا الزام لگانا، بدکاری کا الزام لگانا، اڈلٹری کا الزام لگانا. ٹھیک ہے، تو اس میں جب آپ کا شوہر آپ پر اس طرح کے الزامات لگاتا ہے اور آپ ویسی نہیں ہیں، ٹھیک ہو گیا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایسے انسان کے ساتھ رہنا مشکل ہو جاتا ہے. دوسری چیز اس میں کیا ہوتی ہے؟ ایک تو الزام لگانا، دوسرا اس کام کے لیے فورس کرنا. آج کل جو ایک ٹرم بہت یوز ہو رہی ہے وہ ہے ہاٹ وائفنگ. ٹھیک ہے، میں ہاٹ وائفنگ پہ بھی کمپلیٹ ویڈیو ضرور شیئر کروں گی، لیکن ابھی لیان کے ٹاپک میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ ہاٹ وائفنگ ہوتا کیا ہے. اپنی بیوی کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا یا اپنی بیوی کو پیسے کمانے کے لیے دوسرے مردوں کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرنے کے لیے فورس کرنا. ٹھیک ہے، یہ دو ٹائپس ہوتی ہیں جو آپ کے لیان کے کیسز میں دیکھی جاتی ہیں، لیکن یہ بہت کم ہوتی ہیں، بہت ریئر ہوتی ہیں. اور اکثر یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب دونوں میں سے ہسبینڈ یا وائف دونوں میں سے کوئی بھی ڈیورس دے رہا ہوتا ہے اس قسم کی لیان ٹائپ کی، اگر کوئی ڈائیورس دے رہا ہوتا ہے جس میں جوڈیشل ڈگری ضروری ہوتی ہے، تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی بھی اور خاوند بھی ایک دوسرے سے نفرت کے یا ایک دوسرے سے ان کا جب دل بھر جاتا ہے اور ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے تو اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں جو وہ ثابت بھی نہیں کر پاتے. جب ثابت نہیں کر پاتے تو اس کی ایک الگ سے سزا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن لیان صرف ان دو کیٹیگریز میں ہو سکتی ہے: اگر آپ کا شوہر آپ کو غلط کاموں کے لیے اکساتا ہے یا آپ پر غلط کاموں کا الزام لگاتا ہے. سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے، ایک دو کیسز اس طرح سے دیکھنے میں بھی آتے ہیں پورے ایک سال کے اندر اندر کہ ہسبینڈ کہہ دیتا ہے کہ جی یہ بچہ میرا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک کریکٹر اسیسینیشن ہوتا ہے اس کی وائف کا کہ اس کی وائف نے اڈلٹری کی ہے جس کے نتیجے میں وہ پریگننٹ ہو گئی ہے اور یہ بچہ میرا نہیں. ٹھیک ہو گیا، اس کے لیے ایک پراپر سسٹم چلتا ہے جس میں ڈی این اے بھی آ جاتا ہے. ڈی این اے کے بعد ایک پورا پروسیس ہوتا ہے ڈیورس کا، اس کو دیکھا جاتا ہے، جوڈیشل ڈگری آپ کے پاس آ جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا، میوچل کانسنٹ میں آ جاتا ہے. میوچل کانسنٹ کیا ہوتا ہے؟ مبارات اور خلا. خلا جو ہوتی ہے بیسیکلی ایک عام نارمل کیٹیگری میں اس کو لیا جا رہا ہے اور بہت سے ایسے ہمارے پاس اس وقت راؤنڈ اباؤٹ 25-30 کیسز اس طرح ڈیلی بیسس پر چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، میوچل کانسنٹ کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی کہ آپ ایک دوسرے کی مرضی سے اس میرج کو ختم کر رہے ہیں، اس میرج کو ڈیزالو کر رہے ہیں. سب سے پہلے اس میں ہم دیکھیں گے خلا کو. خلا میں آپ کے پاس ہوتا ہے بیوی کی درخواست پر علیحدگی. ٹھیک ہو گیا، جب بیوی کی درخواست آتی ہے خلا کے لیے کہ میں اس آدمی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو اس کی بہت سی کیٹیگریز ہوتی ہیں جو میں نے آپ کو فرسٹ میں بھی بتائی ہیں. ٹھیک ہے، فرسٹ والی جو دو پہلی کیٹیگری ہوتی ہیں جس میں نان و نفقہ پورا نہیں ہوتا اور ظلم یا بدسلوکی کی ہوتی ہے، تو وہ خلا میں بھی ایڈ کی جاتی ہے. بیسیکلی خلا میں یہی چیزیں ہوتی ہیں: بچوں کا خرچہ پورا نہیں کر رہا، بچوں کی فیس ادا نہیں کر رہا، گھر میں راشن نہیں لا رہا، باہر دوستوں پہ عیش کر رہا، بیوی کے خرچے پورے نہیں کر رہا، بیوی کو اچھا لائف سٹائل نہیں دے پا رہا، یا بدتمیز ہے، گالیاں نکالتا ہے، بات کرتے ہوئے بدتمیزی کرتا ہے. اس طرح کی وجوہات جو ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے بیوی کیا کرتی ہے کہ خلا دائر کر دیتی ہے اور خلا دائر کر کے جو ہسبینڈ ہوتا ہے اس کو نوٹس بھجوایا جاتا ہے. نوٹس بھجوانے کے بعد وہ حاضر ہوتا ہے. حاضر ہونے کے بعد وہ اپنی کانسنٹ دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر یہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو میں بھی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. اب اس میں کچھ جگہ پر ایسے ہے، پہلے یہ تھا کہ آپ مہر واپس کر دیتے ہیں. خلا کا بیسک جو ہوتا ہے اس میں مہر واپس کر دیا جاتا ہے. 25% مہر واپس کر دیا جاتا ہے. لیکن ابھی کیا جو قانون ہے کچھ اس میں چینجنگز ہو رہی ہیں، کچھ چینجنگز ہو گئی ہوئی ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے
کہ اب آپ کو خلا میں حق مہر بھی واپس نہیں کرنا پڑتا. ٹھیک ہے. اب جو مین چیز آتی ہے کورٹ ڈکری خلا کے بارے میں، اس میں ہمارے پاس لوگ زیادہ تر یہی پوچھتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو. مرد کو تو خیر 4 شادیوں کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، لیکن عورت ایسا نہیں کر سکتی. اب خلا کے بارے میں بہت جگہ پر ایسا ہے کہ خلا کے بعد شادی ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی، لیکن اس چیز کی اویئرنیس موسٹلی لوگوں کو نہیں ہے. پاکستانی قانون کے مطابق دوسری شادی ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ نے شرعی لا پر خلا لی ہو. ٹھیک ہے. جو آپ نے ایلیگیشن اپنے ہسبینڈ پر لگائے ہیں، اگر آپ نے وہ پورے کیے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کی خلا شرعی طور پر ہو جاتی ہے. لیکن یہاں قانون ایسے چل رہا ہے کہ اگر ہسبینڈ پیش نہیں بھی ہوتا تب بھی خلا کا جو دعویٰ ہوتا ہے وہ عورت کے حق میں چلا جاتا ہے. اس کے بعد جو گراؤنڈز آتی ہیں اس میں ایک دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر رجوع کرنا ہو تو 90 دن کے اندر اندر آپس میں رجوع کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو کیا؟ اور اگر 90 دن کا پروسیس گزر جاتا ہے، آپ رجوع نہیں کرتے، لیکن اگر آپ اس کے بعد ملتے ہیں، آپس میں دوسرے سے دوبارہ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ایک صورت ہوتی ہے حلالہ. حلالہ کے بعد آپ رجوع کر سکتے ہیں، لیکن حلالہ اس نیت سے کیا جائے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رجوع کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی کی طرح رہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اور مبارات میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ یہ ایسا ایک ہمارے پاس ٹرم ہے ڈائیورس کی، جس میں کچھ ایسی چیزیں جو ہسبینڈ اور وائف کو میوچولی ایک دوسرے کے بارے میں پتہ ہوتی ہیں اور وہ ایک دوسرے کو دوسرے کے سامنے یا فیملی کے سامنے ذلیل نہیں کرنا چاہتے یا اپنے سیکرٹس نہیں بتانا چاہتے، یا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ ججز کو بھی نہیں بتاتے کہ ہماری کیا سیکرٹس ہیں. تو وہ پیپرز بنوا کر ڈائیورس کے اس پہ ریٹن خلا لے لیتے ہیں یا ریٹن طلاق لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ دونوں سائن کر دیتے ہیں اور کورٹ میں جا کر بیان دے دیتے ہیں کہ جی آج سے ہم ایک دوسرے سے سارے تعلقات ختم کرتے ہیں. اب یہ ہوتا ہے ان چیزوں میں ہے کہ جب آپ کے ایکسٹرا میریٹل افیئرس چل رہے ہو دونوں سائڈ سے، ہسبینڈ کا الگ چل رہا ہو، وائف کا الگ چل رہا ہو، اور دونوں اس سمجھداری سے الگ ہو جائیں کہ ہم یہ چیزیں کسی کو باہر بتانا نہیں چاہتے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ہم کسی اور کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یا کچھ ایسی چیزیں جو ہسبینڈ وائف کی آپس کی ہوتی ہے اور وہ عام عوام کے سامنے یا خاندان کے سامنے شیئر نہیں کرنا چاہتے، تو مبارات ایک ایسی ٹائپ ہے ڈیورس کی یا ڈیزولوشن آف میرج کی، جس میں آپ باہمی رضامندی کے ساتھ ایک معاہدہ سائن کر دیتے ہیں اور اس پہ اپنے ڈیوٹیز اینڈ رائٹس لکھ دیتے ہیں، رسپانسبلٹیز لکھ دیتے ہیں اگر آپ کے بچے ہیں، اور ادھر کے بعد یہ نکاح ختم ہو جاتا ہے. اس کا بھی پروسیس یہی ہوتا ہے کہ آپ نے یونین کونسل میں جا کر جمع کروانا ہوتا ہے کہ جی آج سے ہم میاں بیوی نہیں ہے، ہمیں ڈیورس سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جائے. اب آتے ہیں ہم اس بات پر جس کا ذکر میں نے بہت اسٹارٹ میں کیا تھا، نکاح نامے سے ریلیٹڈ. نکاح نامے سے ریلیٹڈ آپ کے پاس اگر آپ کبھی نکاح نامہ دیکھیں، اپنا دیکھیں یا کسی اور کا دیکھیں، ٹھیک ہے، تو بائی وائف تھرو تفویض، یہ ایسا ایک حق ہوتا ہے جو آپ نکاح نامے میں ہی اپنی وائف کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. نکاح نامے کے ٹوٹل 25 کالم ہوتے ہیں اور اس کا کالم نمبر 18 ہے. آپ اس کو ضرور پڑھیے گا، گوگل کر دیکھیے گا، اس کی نکاح نامے کی پکچر آپ کے سامنے آ جائے گی. اور اگر آپ کے پاس اپنا نکاح نامہ پڑا ہوا ہے تو آپ اس کو کبھی ریڈ کریے گا، اور وہ جو کراس کیے ہوئے سیکشن ہوتے ہیں جن کو فل آؤٹ نہیں کیا جاتا، ان کو کراس کر دیا جاتا ہے، اس میں پڑھا کریں کہ بیوی کے کیا رائٹ تھے اور اس کو کیوں نہیں دیے گئے. تفویض یہ ہوتی ہے کہ ہسبینڈ
نکاح نامے کے دوران جب نکاح نامہ فل کر رہے ہوتے ہیں تو اسی میں بتا دیتے ہیں کہ جی میں اپنی بیوی کو ہر وہ رائٹ دیتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے، میں کبھی اس کے ساتھ زیادتی کروں تو اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے، میں اگر اس کا حق ماروں تو اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے، کبھی کوئی ایسی بات ہو جائے کہ یہ کسی اور سے کہنے کے بجائے یا کسی اور سے نہیں کہہ سکتی تو یہ خود اپنے لیے فیصلہ کر سکتی ہے، ٹھیک ہو کیا؟ اس میں آپ اپنے سارے رائٹس جو ہوتے ہیں وہ وائف کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اور وائف کو اگر کسی ٹائم بھی لگتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے، بغیر کسی تو میں کے، بغیر کسی ڈیفرمیشن کے وہ آپ سے ڈیورس لے لیتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ کہتے ہیں تفویض۔ نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں ہسبینڈ، جو ایک اللہ تعالیٰ نے حق شوہر کو دیا ہوا ہے، ہسبینڈ کو دیا ہوا ہے، وہ ہوتے ہیں 3 طرح کے، ٹھیک ہے، اس میں بھی 3 ٹائپس ہیں، جس میں سب سے پہلا ہے طلاق، دوسرا زہر اور تیسرا الا۔ سب سے پہلے ہم الا اور زہر کو ڈسکس کریں گے کیونکہ ہمارے پاس طلاق ذرا لینتھی پروسیس ہے۔ الا میں یہ ہوتا ہے کہ خاوند قسم کھا لے اپنی بیوی سے چڑ کے، اپنی بیوی سے تنگ آ کے، یا کسی ایسی وجہ سے جو اس کو ضد کر دے اور وہ قسم کھا لے کہ جاؤ آج کے بعد میں تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کا جسمانی نفسیاتی تعلق نہیں رکھوں گا، ٹھیک ہے، میں تمہیں سب کچھ پرووائڈ کروں گا، میں تمہارے بچوں کا باپ بھی ہوں گا، لیکن میں تمہارا شوہر نہیں بنوں گا، ٹھیک ہو گیا؟ اسلام کے مطابق میاں بیوی کو ہر چوتھے دن میاں بیوی کا حق ادا کرنا ضروری ہے، ٹھیک، لیکن کچھ چیزیں میڈیکل کنڈیشنز پر بھی آ جاتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہسبینڈ وائف اگر اپنے تعلقات نہیں کر پا رہے تو وہ ان چیزوں کی بیسس پہ ڈیورس بھی لے لیتے ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا تھا فرسٹ میں کہ اگر ہسبینڈ بیمار ہے اور وہ ازدواجی تعلقات قائم نہیں کر پا رہا تو اس کے لیے آپ کے پاس فرسٹ کا آپشن موجود ہوتا ہے، لیکن کیونکہ الا وہ ہسبینڈ دیتا ہے اور وہ اس بیس پر دے سکتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں میں آج کے بعد اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، تو وہ جا کر ڈیورس یا تو فائل کر دیتا ہے یا نوٹسز تھرو یونین کونسل بھجوا دیتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ماں کا پورا حق ادا کر رہا ہوتا ہے، اس کو خرچہ دے کر اور اس کے بچے پال کر، ٹھیک ہو گیا؟ اس سچویشن میں الا جیسی ڈائیورسز دیکھنے میں آتی ہیں۔ دوسری آ جاتی ہے ہمارے پاس زہر۔ اب زہر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ شادیاں جو کزن میرجز ہوتی ہیں خاص طور پہ، یا محلے میں ایک دوسرے کے ساتھ والوں کے گھروں میں نیبرز میں ادھر ادھر کر دی جاتی ہیں، اور یا تو اس میں لڑکی بڑی ہو یا پھر لڑکا بڑا ہو اور دونوں ایک دوسرے کو بھائیاں بہن کہتے ہیں، کیونکہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں ہمیں شروع سے سکھایا جاتا ہے کہ ماموں کا بیٹا ہے تو وہ بھائی ہے، خالہ کا بیٹا ہے تو وہ بھائی ہے، اور اسی طرح اگر بیٹی ہے تو وہ بہن ہے۔ تو کچھ بچے بالکل ہی اس طرح کی شادیوں میں ان کزن بردرز اور کزن سسٹرز کے ساتھ خامد والا رویہ یا بیوی والا رویہ نہیں رکھ پاتے، ان کو اپنے اندر ایک گلٹی فیل ہوتا ہے کہ یہ تو میری کزن ہے، یہ تو میری سسٹر ہے، یہ تو میرا بردر ہے، ٹھیک ہے، اور میں وہ ایک تھاٹ بیوی والی یا شوہر والی اس کے لیے نہیں لے کر آ پا رہی یا آ پا رہا، تو میں یہ رشتہ کنٹینیو نہیں کر سکتا۔ گھر والے فیصلہ کر دیتے ہیں، زبردستی کروا بھی دی جاتی ہے، کسی سے پوچھا نہیں جاتا، بتایا نہیں جاتا، شادی طے کر دی جاتی ہے، بچے کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے تعلقات بنا سکیں، لیکن جب آپ نے بچوں کے دماغ میں شروع سے ہی ڈالا ہو کہ یہ بھائی ہے یہ بہن ہے تو پھر وہ بچے ایک دوسرے سے بالکل بھی شادی والے معاملات پورے نہیں کر پاتے، تو اس سچویشن میں ہسبینڈ جو ہوتا ہے کہ میری بیوی میرے ساتھ وہ تعلقات پورے نہیں کر پا رہی
یا میں اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح سے تعلقات پورے نہیں کر پا رہا اور ہمارے لیے یہ رشتہ چلانا بہت مشکل ہے، اس لیے ہم نے یہ زہر طلاق کا فیصلہ کیا۔ ٹھیک، اب یہاں پر ہم آ جاتے ہیں مین طلاق کی طرف، جو قانونی طور پہ اسلامی طور پہ سب سے پسندیدہ، خیر طلاق پسندیدہ اس میں ایک اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ کاموں میں سے ہے، لیکن آپ اس کو اس میں پسندیدہ کہہ سکتے ہیں کہ احسن اور حسن یہ وہ طلاقیں ہوتی ہیں جس میں آپ بیوی کا پورا پورا حق ادا کرتے ہیں، اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دیتے، اس کو خرچے سے نہیں روکتے، اس کی عزت کا خرچہ پورا کرتے ہیں، اس کو کوئی بھی ایسی چیز ہو آپ اس پہ الزام نہیں لگاتے۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا جس میں ایک صحابی نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، تو ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ بھئی آپ نے ان کو طلاق کیوں دی؟ تو اس میں انہوں نے کہا کہ ابھی میری طلاق جو ہے وہ پروسیس میں ہے اور ابھی وہ میری بیوی بھی ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، جب طلاق ہو جائے گی پھر اس کے بارے میں بات کریں گے۔ طلاق کا پروسیس پورا ہو گیا، ان کی طلاق ہو گئی، پھر دوبارہ سیم انسان نے ان سے ایک کوشچن پوچھا کہ اب تو آپ کی طلاق ہو گئی ہے تو اب آپ اس کی وجہ بتا دیں۔ تو انہوں نے بڑا خوبصورت سا جملہ کہا کہ جب وہ میرے نکاح میں تھی، میرا طلاق کا پروسیس چل رہا تھا، تب بھی وہ میری عزت تھی، میں اس کی باتیں باہر شیئر نہیں کر سکتا۔ اب وہ میرے نکاح میں نہیں ہے، اب وہ میری غیر عورت ہے اور کسی غیر عورت کے بارے میں میں بات نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ پروسیس جو ہے اس کو پسندیدہ بھی قرار دیا گیا اور مستند بھی قرار دیا گیا ہے کہ یہ بغیر ایلیگیشنز کے یا بغیر ایک دوسرے کو ڈیفیم کیے یا بغیر ایک دوسرے کو ذلیل کیے یہ پروسیس پورا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہسبینڈ وائف کو پتا ہوتا ہے کہ ڈیورس ہو رہی ہے، فیملیز کو پتا ہوتا ہے کہ ڈیورس ہو رہی ہے، اس لیے اس پہ زیادہ مذاق نہیں بنایا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو احسن اور حسن اس پہ ہم بات کریں گے۔ احسن طلاق کیا ہوتی ہے ہمارے پاس کہ اس میں آپ کے پاس ایک طلاق دینے کے بعد رجوع کرنے کا موقع موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ کے پاس رجوع کرنے کا موقع موجود ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، کورٹ آپ کو ریکنسیلیشن میں بھیجتی ہے یا آپ کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے کوئی تھرڈ پارٹی اناؤنس کرتی ہے، اور اس میں جب عدت کے جو 3 مہینے ہوتے ہیں یا 3 حیض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے دوران آپ کی اگر رجوع ہو جاتی ہے تو پھر اس پروسیس کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور یہ بالکل اسلامی اصولوں کے مطابق ہوتا ہے جس کو طلاق سنت بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کا رجوع نہیں ہو پاتا، آپ لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کر پاتے، آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، تو پھر طلاق مؤثر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس میں کئی جگہ پہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ایک طلاق ہوتی ہے اس کے بعد آپ رجوع نہیں کرتے، اور جب آپ رجوع نہیں کرتے لیکن آپ ملتے رہتے ہیں کیونکہ بچے ہوں گے تو ملنا پڑتا ہے، بچوں کی ملاقات کروائی جاتی ہے، تو اس سینس میں یا اس چیز میں آپ اپنے بارے میں بات نہیں کرتے تو اس چیز کو بالکل ہی کٹ آف کر دیا جاتا ہے کہ ہاں یہ اپنے بارے میں بات نہیں کر رہی، یہ بچوں سے ریلیٹڈ باتیں کر رہے ہیں یا بچوں سے کنسلٹنگ ہے، ٹھیک۔ تو اس چیز میں آپ کے پاس یہ چیز طلاق احسن موجود ہوتی ہے جو کہ ایک طلاق کی سنت بھی کہلاتی ہے۔ اس میں آپ ایک طلاق دیتے ہیں، اس کے بعد آپ 3 مہینے ویٹ کرتے ہیں، پھر سے آپ ایک طلاق دیتے ہیں، پھر 3 مہینے ویٹ کرتے ہیں، اور پھر سیم کیٹیگری میں آپ ایک طلاق دینے کے بعد طلاق مؤثر کروا لیتے ہیں۔ طلاق حسن میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں 3 الگ الگ طلاقیں دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔
اور تیسری طلاق کے بعد طلاق ختم ہو جاتی ہے. مطلب کہ ایک ہی سٹنگ میں جب کہتے ہیں نا کہ ہم 3 طلاق دے رہے ہیں تو اس کو سم ٹائم نہیں مانا جاتا. سیم ایکشن کی طرح ہی ہے, بس اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آتے ہیں ہم طلاق بدعت کے بارے میں. یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلمز میں ڈراماز میں اس طرح کی طلاقوں پر ہم نے غور کیا ہے کہ وہ پیپر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں یا پیپر تھرو کوریئر بھجوا دیتے ہیں کہ یہ تمہارے ڈیورس کے پیپر ہیں, میں نے سگنیچرز کر دیے ہیں, اب تم کر دو. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہوتا ہے ایک آپ کا پروسیجر جس میں ریٹن طلاق ہوتی ہے اور وہ فوراً مؤثر ہو سکتی ہے. فوراً مؤثر ہونے سے مراد یہ کہ ایک طرف سے ہسبینڈ نے سائن کر دیا, سب ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لکھی ہوئی ہیں, دوسری طرف سے وائف نے سائن کر دیا, سب ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پڑھ کے. ٹھیک ہو گیا. تو جب وہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے تو پھر اس میں ڈائریکٹ طلاق ہو جاتی ہے. صرف باقی اس کو رجسٹر کروانا پڑتا ہے یا آپ کا ڈائیورس سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے. بات آ جاتی ہے دوسری, جب اب اسی کو ہی ہم نے جیسے پڑھا تھا جوڈیشل ڈگری, اسی کو ہی جوڈیشل ڈگری میں بھی لے کے جایا جا سکتا ہے اگر وائف یا ہسبینڈ اس طلاق کو چیلنج کرتے ہیں کہ مجھے یہ شرطیں منظور نہیں ہے, میں یہ شادی نہیں توڑنا چاہتا یا میں یہ شادی نہیں توڑنا چاہتی اور یہ ریزن ہے جس کی وجہ سے میں شادی نہیں توڑنا چاہتی, میں اسی بندے کے نکاح میں رہنا چاہتی ہوں جس کی وجہ سے میں نے اس طلاق کو چیلنج کیا. یا جو بھی آپ کے اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں یا جس طرح بھی سچویشن ہو تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ٹرپل طلاق, جس کو ہم اردو میں یا جو ہماری لیگل لینگویج اردو کی ہے اس میں ہم طلاق ثلاثہ بھی کہتے ہیں. اس میں ایک ہوتی ہے سنگل اور ایک ہوتی ہے ٹرپل. اب سنگل ایرووکیبل میں ایک ہی سٹنگ میں آپ 3 بار کہہ دیتے ہیں کہ میں اس کو طلاق دیتا ہوں اور اس کو ایک تصور کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب طلاق آپ ایک سٹنگ میں 3 دفعہ دے دیتے ہیں تو ہمارے جو فرقے ہیں اس میں سم ٹائم کچھ ایسے فرقے ہیں جو اس کو ایک کنسیڈر کرتے ہیں اور جو کچھ فرقے ہیں اس کو 3 ہی کنسیڈر کرتے ہیں, یا اپنے اپنے حساب سے اپنے فرقے کے حساب سے اس کو دیکھ لینا ہے, یا جو آپ کے کلائنٹ کا فرقہ ہے آپ نے اس کے حساب سے اس کو دیکھ لینا ہے اور اس میں اپنے ایکسپرٹ جو آپ کی ایڈوائز ہے وہ لازمی لے لینی ہے. جس بھی مسلک کا آپ کے پاس طلاق کا یا خلا کا کیس ہے, خاص طور پہ بدعت میں کہ ایک ہی سٹنگ میں 3 طلاقیں دے دی ہیں, تو اس کے لیے آپ نے اسی طرح کے ایکسپرٹ سے رابطہ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسری ہوتی ہے ٹرپل. اب ٹرپل ایرووکیبل میں کئی جگہ پر تینوں طلاقوں کو جو ایک نشست میں دی جاتی ہیں, مطلب ایک سٹنگ ہو رہی ہے, آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, غصہ آیا ہے, ایک دم کہہ دیا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں, تو یہ طلاق فوری طور پر مانی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسی وقت سے وہ میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ ہوتی ہے ٹرپل ایرووکیبل. اور سنگل ہوتی ہے جس کو ایک کنسیڈر کیا جاتا ہے جس میں دوبارہ رجوع کا موقع موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور پروسیس میں نے آپ کو آلریڈی بتایا تھا بالکل سٹارٹ میں کہ ان ساری طلاقوں کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ یونین کونسل کے تحت ہوتا ہے. پاکستان میں جو مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 اس وقت کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اسی کے انڈر یہ سارا کام یا سارا پروسیس کیا جاتا ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا سارا ٹاپک جس میں آپ کو ایک کے بعد ایک طلاق کے بارے میں بتا دیا گیا. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اسکرین پہ شو ہو رہا ہوگا مسلم لا اینڈ جورسپروڈنس بائی آرتر رضوی. ٹھیک ہے. یہ پورا پروسیس اس بک میں دیا گیا ہے. یہ بک یوز کر رہے ہیں ہم ایڈوکیٹس بھی یوز کر رہے ہیں, ایل ایل بی کے اسٹوڈنٹس بھی یوز کر رہے ہیں. جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں میں ان کو یہ بک ریکمینڈ کرتی ہوں. اس کے علاوہ سی ایس ایس کے لیے, پی ایم ایس کے لیے, یا جتنے بھی آپ کے پاس اس کیس سے ریلیٹڈ یا ڈیزولوشن آف میرج سے ریلیٹڈ کوئی کیسز آتے ہیں
تو یہ بک یوز کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا کسی بھی اس طرح کی کیٹیگری میں آتے ہیں تو اس بک کو ضرور پڑھیے گا تاکہ آپ کو باقی کی چیزیں بھی کلیئر ہو جائیں. اچھا, یہاں پر میں ایک اور بک شیئر کروں گی, اسلامی نظریہ حیات بائے خورشید احمد. یہ بک بھی آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے اگر آپ فیملی کیسز میں یا شریعت کے کیسز میں آگے اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں ایز ایڈوکیٹ, ایز لائر, تو یہ بک آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اسی کے ساتھ ایک اور بک ہے ہمارے پاس, الطلاق, جس کو آپ کتاب الطلاق بھی کہتے ہیں, اکثر آپ نے اس کا نام بھی سنا ہوگا. اس میں ایک مسئلہ ڈسکس کیا گیا تھا کہ کچھ ٹائم ہوا شادی کو اور شادی کے تقریباً 2-3 ہفتے بعد جو ہے وہ ہسبینڈ ہوتا ہے وہ باہر کے ملک چلا جاتا ہے کمانے کے لیے, یا اس کا ویزا لگ جاتا ہے تو وہ باہر چلا جاتا ہے. ایک لمبے عرصے کے لیے وہ باہر رہتا ہے, 2 سال, 2.5 سال, 3 سال, یا جتنا بھی اس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. تو اس دوران اس کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, بیوی پریگننٹ ہو گئی, بچہ پیدا ہو گیا. اب یہاں پر ایشو یہ آیا, کتاب الطلاق میں اس چیز کا ذکر کیا گیا کہ ہسبینڈ کلیم کرتا ہے کہ میں تو باہر تھا, واپس آنے سے پہلے میری بیوی کے ساتھ کوئی اس طرح کا تعلق قائم نہیں ہوا اور اس وجہ سے یہ بچہ میرا نہیں ہے. یا سم ٹائم وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ اس پورے ٹائم پیریڈ میں, جتنے ٹائم پیریڈ میں ہم دونوں میاں بیوی ساتھ رہے ہیں, میں نہیں مانتا کہ یہ پریگننٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ایک تو یہ چیز آ جائے گی کہ اس کے کریکٹر پہ بات کی گئی, دوسرا یہ چیز آ جائے گی کہ یا تو آپ کو نالج نہیں ہوتا. ٹھیک. تیسری کیٹیگری یہ آ جاتی ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اگر لڑکی کسی اور سے ریلیشن میں ہوتی ہے اور وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے تو ماں باپ فوراً کسی اور سے شادی کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ 3 چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں آپ نے ڈفرینس دیکھ لینا. اگر تو وائف بالکل ہی اس چیز کے لیے انکار کرتی ہے کہ نہیں یہ بچہ اسی کا ہی ہے, میں بالکل پاک صاف ہوں, تو حلف لے لیا جاتا ہے. اور اگر حلف دے دیتی ہے بیوی تو پھر مزید کوئی کیٹیگری نہیں بچتی. لیکن اگر بات اس سے بھی سارٹ آؤٹ نہیں ہوتی تو پھر کورٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو ڈی این اے کا حق دیتی ہے. ٹھیک ہے. بیوی جاتی ہے, ڈی این اے ٹیسٹ کرواتی ہے, ہسبینڈ کے ساتھ میچ کرتا ہے تو اس کا مطلب جو بچہ ہے وہ اس کا. لیکن کتاب الطلاق میں اس معاملے کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ ایک ہسبینڈ وائف والا رشتہ قائم کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں 2 سال کے پیریڈ کے اندر جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ اسی انسان کا ہوگا جس کے ساتھ آپ نے تعلق قائم کیا ہوگا. ٹھیک ہے. آپ جس انسان کے نکاح میں ہیں آپ کا بچہ اسی کے نام کے ساتھ اٹیچ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اس کو کئی دفعہ چیلنج بھی کیا جاتا ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو شادی کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اور جو پریگنینسی کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ڈاکٹر اوپینین ضروری ہوتا ہے. تو ڈاکٹر کی ایکسپرٹ اوپینین لینے کے لیے آپ ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور دوسرا آپ کو کورٹ میں اس کے لیے اپلیکیشن دینا پڑتی ہے. اگر کورٹ سمجھتی ہے کہ واقعی آپ کا یہ چیلنج درست ہے یا اس میں شبہات پائے جاتے ہیں کہ واقعی یہ بچہ آپ کا ہے یا نہیں ہے, تو وہ ایک پروسیس کے تحت چلتا ہے. لیکن کیونکہ بیوی کا نکاح ہو چکا ہوتا ہے, ایک رشتہ قائم ہو چکا ہوتا ہے, تو اس رشتے کے تحت جو اسلامی قانون ہے اس میں یہ ہے کہ جو 2 سال کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے, چاہے ہسبینڈ آپ کے پاس ہو یا نہ ہونے سے مراد یہ کہ آپ کا تعلق قائم ہو گیا, ہسبینڈ کے پاس ہونے تک آپ پریگننٹ نہیں ہوئے, ہسبینڈ آؤٹ آف کنٹری چلا جاتا ہے یا اس کی کوئی ایسی ڈیوٹی ہے یا کوئی اس کی ایسی جاب ہے جس کی وجہ سے کو آؤٹ آف اسٹیشن جانا پڑتا ہے اور وہ مہینوں تک گھر واپس نہیں آتا اور اس دوران آپ پریگننٹ ہو جاتے ہیں,
تو وہ بچہ جو 2 سال کے ٹائم پیریڈ کے اندر اندر پیدا ہوا ہوگا وہ اسی انسان کا ہوگا جس کے نکاح میں آپ ہیں. ٹھیک ہو گیا. کئی جگہوں پہ اس کو چیلنج کیا جاتا ہے، کئی جگہوں پہ اس کو چیلنج نہیں کیا جاتا، اور کئی جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ شرمندگی کے معنی میں کوئی چیلنج نہیں کرتا، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ کسی اور کے بچے کو اپنانا نہیں چاہتے. تو سب سے بیسٹ وے اس کا یہی ہوتا ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیا جائے اگر آپ کو بہت زیادہ شبہات ہوتے ہیں کہ نہیں یہ میرا بچہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ چیزیں آپ کے پاس ہیں، اس کو دیکھیے گا، سمجھیے گا، پڑھیے گا، اور کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ نیچے کمنٹس کر سکتے ہیں اور آپ کے کمنٹس میں رپلائی کر دیا جائے گا. اور دوسرا کہ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ نمبر آپ کو بایو میں مل جائے گا، آپ اس کو دیکھیں. اگر آپ آن لائن کلاسز لینا چاہیں تو آپ وہ لے سکتے ہیں، اور اگر آپ کسی طرح کی لیگل کنسلٹنسی میں ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو بھی آر اویلیبل. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے.